جب ہمارے گھر والے نہیں مانے تو ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے گاؤں سے بہت دور شہر میں آ کر رہنے لگے۔ 4 سال گزر گئے مگر ہم کبھی لوٹ کر اپنے گاؤں واپس نہیں گئے، بلکہ ہم نے اپنی ایک نئی دنیا بنا لی جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کام سے واپس گھر لوٹ کر نہیں آئے تو میں ان کے لیے کافی پریشان تھی، کیونکہ ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ میں بس دن رات ان کے انتظار میں روتی رہتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں صحیح سلامت ہوں۔ اور پھر ایک دن ان کی لاش پہاڑوں سے ملی۔ میرے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا۔ ان کی موت پر نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار آیا اور نہ ہی کوئی میرا۔ ان کی موت کے بعد میری زندگی بد سے بدتر ہونے لگی۔ میں جس مکان میں کرائے پر رہتی تھی وہاں سے مجھے نکال دیا گیا، نہ ہی رہنے کو چھت رہی اور نہ ہی کھانے کو پیسے، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ کچھ مرد میری مدد کرنا چاہتے تھے مگر بدلے میں انہیں مجھ سے میرے جسم کی طلب تھی، اسی لیے میں نے کسی کی مدد نہیں مانگی اور میں خود ہی محنت کرنے لگی۔ مجھے سلائی کا کام آتا تھا تو میں وہی کرنے لگی۔ میں ایک دن میں 18 گھنٹے کام کرتی، یہاں تک کہ میں نے 1 سال میں محنت کر کے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، اور چند سالوں بعد میں نے اپنا ایک سکول بنا لیا جہاں میں اپنے جیسی بے سہارا عورتوں کو کام سکھاتی۔ میں نے اتنی محنت کی کہ آج میرے سکول کا نام شہر کے مشہور سکولوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے صحیح راستے پر چلنے کی ہمت دی، کیونکہ اپنے شوہر کی موت کے بعد میں جیسے اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی، میں دوسری عورتوں کی طرح بدی کی طرف بھی جا سکتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے چند ظالم مرد عورت کی مدد کرنا چاہتے ہیں مگر بدلے میں اپنی ہوس کو بجھاتے ہیں۔ میرا ایسی مجبور عورتوں کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ جو سکون عزت کے پیسوں میں ہے وہ سکون ذلت کے پیسوں میں نہیں ہے۔ اپنی عزت بیچ کر پیسے کمانے سے بہتر بھوک سے مر جانا ہے۔